ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت اپنے وحشیانہ اور خونی منصوبوں سے کشمیریوں کی حق آزادی کی آواز دبا رہی ہے، حتیٰ کہ انسانی حقوق کے نمائندے بھی مقبوضہ کشمیر میں نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں دوران حراست وحشیانہ تشدد اور قتل ایک معمول بن گیا ہے۔ بھارتی فوج خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل کا کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے بہانے نوجوانوں کو گرفتار کر کے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے اور انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تمام تر وحشیانہ منصوبوں کے باوجود بھی بھارت کبھی بھی کشمیریوں کے جذبہ تحریک کو کچل نہیں سکتا۔ یہی کشمیری عوام کا عزم ہے۔ آزادی کشمیریوں کا آخرکار مقدر بن کے ہی رہے گی۔ بھارتی انسانیت سوز پالیسیاں بین الاقوامی برادری کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور مظلوم و محکوم کشمیریوں کو بھارتی پنجہ استبداد سے نجات دلوائیں۔ بھارتی فوج نے بڈگام، پلوامہ اور سوپور کے مختلف دیہاتوں میں گزشتہ روز محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دی، جبکہ پلوامہ میں گھر گھر تلاشی کے دوران ایک خاتون فورسز سے دہشت زدہ ہو کر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ مہجور نگر سری نگر میں CRPF کے ایک اور اہلکار نے سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ بانڈی پورہ میں ایک حادثے میں ایک CRPF اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ درسنا پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بامقصد مذاکرات اسی وقت ممکن ہو سکیں گے جب بھارت اس مقصد کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جموں کشمیر کے جس بھی خطے پر نظر دوڑائیں وہ خون میں غلطہ نظر آتا ہے۔ سفاق قابض سپاہ کی چیردستیوں اور ظلم و سفاکیت نے ہر دل کو دہلا کر ہر آنکھ کو نمناک کر رکھا ہے۔ لوگ اپنے معمول کے کام کاج کے دوران 20 افراد کے سامنے اٹھائے جاتے، قتل کیے جاتے یا پھر ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ بہنیں، بیویاں اور مائیں دہائی دیتی رہ جاتی ہیں، مگر آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کی زبان کوئی نہیں سنتا۔ خود سنیے ان دکھیاروں کا دہلا دینے والا دکھ اور درد کتنا گہرا ہے۔ بول رہے تھے وہ بھاگ گیا تھا، وہ کہاں سے بھاگے گا؟ یہ چھو بے گناہ تُہۍ واتنٲیزیو یہِ کتھ کُل کائناتس دٔپزیٚکھ بے گناہ نیُک لڑکہٕ۔ یہ چھ مےٚ جُگرُک خوٗن، یہ چھ مےٚ اولاد پننٮ۪ن شُرٮ۪ن کھۄتہٕ اولاد۔ بہٕ حظ ژٹہا زَچہِ بے گناہ نیُک، بے گناہ نیُک۔ بہٕ چھَس دپان بہٕ گژھٕ ہا اشرفس تِمن دمہا بہٕ کَنہِ تِم دِہن مےٚ گولہِ۔ ماؤں بہنوں کی اپنے بھائیوں بیٹوں کی بے گناہی کو فطری محبت کا نام دے بھی دیا جائے تو انسانی حقوق کے یہ کارکن جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی اس ظلم کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ سب 30 سال سے ہوتا چلا رہا ہے اور آئندہ بھی اس کی توقع ہے، کیونکہ فوج کو اس ظلم پر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ As far my experience is concerned, from last 30 years, fake encounters have been continuing and unfortunately it will continue for the reasons because there is complete impunity to the army. انسانی حقوق کے ادارے بھلے شور غوغا کریں، قابض فوج کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب لوگوں کو ظلم سے بچانے کا ایک ہی حل بچتا ہے کہ دنیا اپنی اجتماعی آواز اور اقدامات کے ذریعے اسے روکے۔